اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنه وعد له عذابا عظیما صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ النساء آیت 93 ترجمہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو بھی شخص جان بوجھ کے کسی بھی مومن کو قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ، اس قاتل کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور جہنم میں بھی خدا اس پر غضبناک ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہے اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ، اور اس کے علاوہ آمادہ کیا ہے، عذاباً عظیما، سب سے بڑا عذاب قاتل، مومن کے قاتل کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آقا حسین نواسے رسول، امام اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا، مومن تو تسلیم کرتا ہے، اگر خلیفۃ اللہ فی الارض تسلیم نہیں کرتا، مومن تو تسلیم کرتا ہے، اگر حجت خدا تسلیم نہیں کرتا تو حسین ابن علی السلام اللہ علیہ کو مومن تو تسلیم کرتا ہے، اور جو مومن کو قتل کرے اور ذریت رسول کا قاتل، سرور کائنات کے نور نظر کا قاتل، دوش رسالت پر سوار ہو کے پلنے والے حسین کا قاتل، اس کے بارے میں ایک جاہل یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ وہ بھی مسلمان تھا جو قاتل تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اب جو مسلمان بھی کسی مسلمان و مومن کا قاتل ہو، ومن، من موصولہ ہے، اگر کسی داڑھی والے کو تھوڑی سی بھی عربی آتی ہو، تھوڑی سی بھی ذرا سا بھی اس کے پاس علم دین ہو، ورنہ صرف سیاست کے لیے داڑھی کو رکھی ہو، تو اس داڑھی پر لعنت ہو۔ جو قرآن کو نہ جانتا ہو اور داڑھی لمبی رکھ کے آ جائے دین کے حوالے سے، اس پر لعنت ہو خدا کی۔ جو احکام دین کو نہیں جانتا اور یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کربلا میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ سبحان اللہ۔ کیا دین و کیا ایمان ہے! دو آپس میں لڑتے ہیں تو کائنات کل کا اصول ہے کہ یقیناً ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک نماز میں جس پر درود کو خدا نے واجب قرار دیا ہو وہ حسین، کیا کسی باطل شخصیت پر نماز میں خدا نے درود کو واجب قرار دیا ہے؟ یا کسی قیامت تک کے لیے حق شخصیت پر درود واجب قرار دیا نماز میں؟ نماز میں جب آپ کے درود بھیجتے ہیں سرور کائنات اور ان کے آل پاک پر، حسن اور حسین کو ہٹا کر پھر آل رسول دکھا دیجئے کون ہے کہ جن کو پروردگار عالم نے نماز، مسلمان کی نماز نہیں ہو سکتی جب تک نماز میں حسن و حسین پر درود نہ بھیجیں، تو جن پر درود جز نماز ہے ان کو اور یزید کو حق و باطل تمیز نہ کر سکے، ایسے اندھے اور نابینا پر خدا کی لعنت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھا ایک مدلل، مکمل، جامع، خالصتاً قرآنی جواب واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ خدا سلامت رکھے علماء حقہ کو، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں کچھ اہل سنت کے جید علماء کی مستند ترین کتابوں کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے واقعہ کربلا کو کس انداز میں پیش کیا ہے، اور عظمت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کیا اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور یزید کے کردار کو کس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ صحافتہ کی ایک مشہور ترین کتاب صحیح مسلم شریف ہے، یہ علامہ وحید الزماں کا ترجمہ ہے، یہ نعمانی کتب خانہ لاہور سے چھپی ہے، 5ویں اور 6ٹھی جلد ہے۔ اس میں سے 6ٹھی جلد میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر رہا ہوں۔ باب ہے امام حسن اور امام حسین، یہاں پر ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی فضیلت، صحیح مسلم صفحہ 111، کتاب الفضائل۔ اس کے یہ دوسرے پیج پر حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو نکلے اور آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے جس پر کجاووں کی صورتیں یا ہانڈیوں کی صورتیں بنی ہوئی تھیں، کالے بادلوں کی۔ اتنے میں امام حسن علیہ السلام آئے، آپ نے ان کو اس چادر کے اندر کر لیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام آئے،
ان کو بھی چادر کے اندر کر لیا، پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئیں، ان کو بھی چادر کے اندر لیا، پھر حضرت علی علیہ السلام آئے، آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر کر لیا، بعد اس کے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے ناپاکی کو اور پاک کرے تم کو اے گھر والو۔ ایک اور روایت پیش خدمت ہے، یہ میرے ہاتھ میں اب صحافتہ کی ایک اور مشہور ترین کتاب جامع ترمذی، یہ جلد نمبر 2 ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ کس کا ترجمہ ہے اور کہاں سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کے اندر اس جلد میں ترمذی شریف 697 صفحہ نمبر، مناقب کا بیان، مناقب حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے، اور وہ دونوں بیٹے ہیں علی علیہ السلام کے، اور وہ ابی طالب کے، راضی ہو ان سے اللہ۔ روایت کرتے ہیں، روایت ہے ابو سعید سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں سردار ہیں جنت کے جوانوں کے، دونوں سردار ہیں جنت کے جوانوں کے۔ اگلی روایت سن لیجئے، روایت ہے اسامہ سے کہ کہا انہوں نے کہ میں ایک رات گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آپ اپنے کسی کام کو سو آپ نکلے اور اپنی پیٹھ پر کچھ لپیٹے ہوئے تھے کہ میں نہ جانتا تھا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھولا تو وہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تھے آپ کے کولے پر، اور فرمایا آپ نے یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے، یا اللہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں سو تو بھی ان کو دوست رکھ، اور جو ان کو دوست رکھے اس کو بھی دوست رکھ۔ ایک اور روایت اسی ترمذی شریف کی جلد نمبر 2، اب یہ ہے صفحہ نمبر 698، مناقب کا بیان۔ روایت ہے سلمہ سے، انہوں نے کہا میں گئی ام سلمہ کے پاس، وہ رو رہی تھیں، میں نے سبب پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی خواب میں، اور ان کے سر اور ریش مبارک پر خاک تھی۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا میں حاضر ہوا تھا قتل میں حسین کے ابھی۔ اگلی روایت ہے انس بن مالک سے کہ وہ کہتے تھے کہ کسی نے پوچھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو اپنے گھر والوں سے کون زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام، اور آپ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرماتے تھے کہ بلاؤ ہمارے اپنے دونوں بیٹوں کو، اور ان کو سونگتے تھے اور اپنے کلیجے سے لگاتے تھے۔ اگلی روایت پھر اسی صحیح ترمذی شریف سے، صحیح ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 699، مناقب کا بیان۔ روایت ہے یعلا بن مرہ سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں حسین علیہ السلام سے، دوست رکھتا ہے اللہ اس کو جو دوست رکھے حسین کو، حسین ایک نواسہ ہے نواسوں میں۔ روایت ہے انس بن مالک سے کہا انہوں نے لوگوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ حسین سے زیادہ کوئی نہ تھا۔ ایک اور روایت ہے حذیفہ سے کہا کہ پوچھا مجھ سے میری ماں نے کہ تو حضرت کی خدمت میں کب جایا کرتا ہے؟ میں نے کہا اتنے روزوں سے میرا کوئی حاضری کا وقت مقرر نہیں، یعنی اکثر غیر حاضر رہتا ہوں۔ تو وہ مجھ پر بہت خفا ہوئیں۔ میں نے کہا اب جانے دو، میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر مغرب ان کے ساتھ پڑھوں گا اور حضرت سے سوال کروں گا، میرے اور تمہارے لیے مغفرت مانگیں۔ پھر میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور مغرب ان کے ساتھ پڑھی، پھر آپ نوافل پڑھتے رہے یہاں تک کہ عشاء پڑھی اور لوٹے، اور میں آپ کے ساتھ چلا۔ سو میری آواز سنی اور فرمایا کون حذیفہ ہے؟ میں نے کہا جی۔ فرمایا تمہارا کیا مطلب ہے؟ بخشے تم کو اللہ اور تمہاری ماں کو؟ اور فرمایا یہ ایک فرشتہ تھا کہ زمین پر کبھی نہ اترتا تھا، آج کی رات اس نے اجازت مانگی رب سے کہ مجھ پر سلام کرے، اور بشارت دی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سردار جنت کی عورتوں کی، اور حسن اور حسین علیہ السلام سردار ہیں جنت کے جوانوں کے، یعنی جو دنیا میں جوان تھے۔ اب یہ یعنی ان کا اپنا ہے، عربی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کہیں پر بھی نہیں لکھا، روایت ختم ہوئی ہے۔ ایک اور روایت یہی جامع ترمذی، وہی جلد ہے میرے ہاتھ میں ابھی تک، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 703، مناقب کا بیان۔
روایت ہے زید بن ارقم سے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں تمہارے درمیان ایسی دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، ایک ان میں سے دوسری سے بڑی ہے، وہ جو بڑی ہے اللہ کی کتاب ہے کہ گویا ایک رسی ہے آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی، اور دوسری میری اطرت یعنی اہل بیت میرے کہ یہ دونوں جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ وارد ہوں گے میرے ساتھ حوض کوثر پر، سو دیکھو میرے پیچھے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اب چلتے ہیں ایک اور مشہور و معروف کتاب تاریخ طبری، یہ اس کی جلد نمبر 4 ہے۔ امیر معاویہ سے شہادت حسین علیہ السلام تک اموی دور حکومت 41 سے 99 ہجری تک کے واقعات، نفیس بک اکیڈمی اردو بازار۔ اس کی جناب علی تاریخ طبری حصہ 4 291 معاویہ سے شہادت حسین تک۔ یزید اور ابو بردہ سلمہ، یہ اس کا باب ہے۔ اس کے بعد یزید نے لوگوں کو دربار میں آنے کا اذن دیا، لوگ داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ آپ یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے، یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے، وہ آپ کے دانت کو چھڑی سے چھیڑ رہا ہے اور یہ کہتا ہے ان کی اور میری وہ مثال ہے جو حسین بن حمام مری نے کہی ہے، یعنی ہماری تلواریں اپنے ہی پیاروں کا سر اڑا دیتی ہیں، وہ بھی تو بڑے نافرمان اور بڑے ظالم تھے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ابو بردہ سلمہ نے یہ دیکھ کر کہا اے یزید تیری چھڑی اور حسین علیہ السلام کے دانت، ارے تیری چھڑی کس مقام پر ہے؟ میں نے اسی جگہ کو دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومتے تھے۔ سن رکھ قیامت کے دن تیرا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے اٹھے ہوئے چلے گئے۔ پھر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے 4 تاریخ طبری، اس کی تاریخ طبری حصہ 4 صفحہ نمبر 293، اس کے باب کا نام ہے حکم نامہ قتل حسین کی طلبی علیہ السلام کی۔ یہاں پر اس کی یہ دوسرے بریکٹ میں ٹائم کی کمی کی پیش نظر یہ صرف اس کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں۔ جس روز حسین علیہ السلام قتل ہوئے ہیں اسی دن صبح کو مدینے میں یہ آواز آئی کہ حسین کے قاتلوں تم کو عذاب و رسوائی مبارک، تمام اہل آسمان ملائکہ و انبیاء تم پر دعائے بد کر رہے ہیں، تم پر داؤد و موسیٰ و عیسیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ عمرو بن اکرمہ کہتا ہے میں نے یہ آواز سنی، اور عمرو بن خیرم کلبی کہتا ہے کہ میرے باپ نے بھی یہ آواز سنی تھی۔ تاریخ طبری جلد نمبر 4 اس مرتبہ ہے صفحہ نمبر 306۔ شہادت حسین علیہ السلام کا بیان چل رہا ہے۔ یزید کا کردار، یہ کچھ لوگ اشراف مدینہ کا وفد تھا، اس سے اوپر والا باب ہے، ٹائم کی زیادتی کمی کی وجہ سے میں یہ اس کو باب کو چھوڑ رہا ہوں ان لوگوں کی تفصیل کو۔ یزید کا کردار، ان لوگوں نے مدینے میں آ کر اہل مدینہ کے سامنے یزید کو سب و شتم کرنا شروع کیا، کہا ہم ایسے شخص کے پاس ہو کر آئے ہیں جو کوئی دین ہی نہیں رکھتا، شراب پیتا ہے، تنبورہ بجاتا ہے، اس کی صحبت میں گائنیں گایا بجایا کرتی ہیں، کتوں سے کھیلتا ہے، لچوں سے اور لونڈیوں سے صحبت رکھتا ہے، تم سب لوگ گواہ رہو، ہم نے اسے خلافت سے معزول کیا۔ یہ سن کر اور سب لوگوں نے بھی ان کا اتباع کیا۔ المستدرک حاکم کی، المستدرک حاکم جلد نمبر 4 ہے۔ المستدرک جلد 4 200، میں نے جو آپ کو بات پڑھ کر سنانی ہے وہ ہے 293 صفحہ نمبر۔ یہ صحابہ کی معرفت کا کتاب ہے۔ یہ اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنے اہل بیت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یہ اکٹھے ہی میرے پاس حوض پر آئیں گے۔ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن انہوں نے اس کو نقل نہیں کیا۔ اسی کے اگلے صفحے پر ایک اور حدیث ہے میرے سامنے،
یہ حدیث وہ جو حدیث تھی وہ حدیث نمبر 4712 تھی، یہ 4714 ہے۔ حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، میں تمہارے دشمن کا دشمن ہوں اور تمہارے دوست کا دوست ہوں۔ تاریخ المسعودی مدرج الذہب، یہ جلد نمبر 3 اور 4 ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اس کا آپ پیج دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کا صفحہ نمبر 67، حصہ سوئم میں سے۔ یزید اور اس کے اعمال کی بد کرداری۔ یزید گانے بجانے اور کتوں، بندروں اور چیتوں کا دلدادہ اور شراب نوش تھا۔ ایک روز وہ شغل مے نوشی کے لیے بیٹھا تو اس کے دائیں جانب ابن زیاد تھا، اور یہ حضرت حسین کے قتل علیہ السلام کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے۔ وہ اپنے ساقی کے پاس آ کر کہنے لگا، مجھے وہ شراب پلا جو میری نرم نرم ہڈیوں کو بھی سیراب کر دے، پھر ابن زیاد کو بھی ایسا ہی جام بھر کر دے جو میرے نزدیک میرا ہمراز اور امین ہے اور میری غنیمت اور جہاد کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر اس نے گلوکاروں کو حکم دیا کہ وہ ان اشعار کو گائیں، پس انہوں نے گانا شروع کر دیا، اور یزید کے اصحاب یزید کی طرح بد کردار تھے، اور اس کے زمانے میں مکہ اور مدینہ میں گانے کا دور دورہ ہو گیا اور کھیل کود کے آلات استعمال کیے جانے لگے، اور لوگوں نے کھلے بندوں شراب نوشی شروع کر دی، کعبے پر منجنیقوں سے سنگ باری۔ اور حسین نے اپنی شامی ساتھیوں کے ساتھ مل کر منجنیقیوں کو مکے پر نصب کر دیا، اور مسجد کے ارد گرد جو پہاڑیاں اور راستے تھے ان پر بھی منجنیقیں نصب کر دیں۔ ابن زبیر مسجد میں تھے، اور ان کے ساتھ مختار بن ابی عبید ثقفی بھی دیگر اصحاب کے ساتھ شامل تھا، اور ان شرائط کے ساتھ بہرحال یہ پورا حصہ ہے کہ ان کی بیعت امامت میں شامل تھا کہ ان کی رائے کی مخالفت نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے حکم عدولی کرے گا۔ پس منجنیقوں کے پتھر پے در پے بیت اللہ پر برسنے لگے، اور پتھروں کے ساتھ آگ اور مٹی کا تیل اور کتان کے ٹکڑے اور دیگر جلنے والی چیزیں پھینکی جانے لگیں۔ کعبہ منہدم ہو گیا اور اس کی عمارت جل گئی، اور ایک بجلی گری جس نے منجنیقیں چلانے والے 11 آدمیوں کو جلا کر رکھ دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ زیادہ آدمیوں کو جلا دیا۔ یہ واقعہ یزید کی وفات سے 11 دن قبل اسی سال 3 ربیع الاول کو ہوا، اور ابن زبیر اور اہل مکہ کی حالت بہت خراب ہو گئی، اور پتھروں، آگ اور تلواروں سے مسلسل اذیت جاری رہی۔ اس بارے میں ابو دجزہ مدنی کہتا ہے، ابن نمیر نے بہت ہی برا کام کیا ہے، اس نے مقام اور مصلی کو جلا دیا ہے۔ یزید اور دوسرے لوگوں کے حالات انتہائی عجیب ہیں، اور شراب نوشی کرنے اور پسر بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کرنے اور وسیع پر لعنت کرنے اور بیت اللہ کے گرانے اور جلانے اور خون ریزی کرنے اور فسق و فجور کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اس کے عیوب بہت زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جن کے متعلق توحید کے منکر اور رسولوں کے مخالف کی طرح غفران الہی سے مایوسی کی وعید وارد ہوئی ہے۔ ہم قبل ازیں ان میں سے مشہور واقعات کو اپنی پہلی کتابوں میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ کیا تھی کتاب جناب؟ تاریخ المسعودی، اہل سنت کی کتاب، اہل سنت کی تاریخ۔ اب یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، تاریخ الیعقوبی جلد 2، اس کا باب ہے حضرت حسین علیہ السلام بن علی کا قتل۔ اس کا تاریخ یعقوبی، اس کا صفحہ نمبر ہے 404 جلد 2۔ اور آپ کا سر یزید کے سامنے رکھا گیا، یعنی امام حسین کا سر یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید چھڑی سے آپ کے اگلے دانتوں کو مارنے لگا، اور مدینے میں سب سے پہلے فریاد کرنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے انہیں ایک شیشی دی تھی جس میں مٹی تھی، اور آپ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا، یعنی ام سلمہ سے فرمایا تھا، مجھے جبرائیل نے بتایا ہے کہ میری امت حسین علیہ السلام کو قتل کرے گی، اور آپ نے مجھے یہ مٹی دی اور فرمایا جب یہ مٹی تازہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ حسین قتل ہو چکے ہیں۔ اور شیشی حضرت ام سلمہ کے پاس تھی، اور جب وہ وقت آیا تو حضرت ام سلمہ ہر گھڑی شیشی پر نظر رکھنے لگیں، اور جب آپ نے دیکھا کہ وہ خون بن گئی ہے تو آپ چلائیں، ہائے حسین ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اور ہر طرف عورتیں چلانے لگیں، حتیٰ کہ مدینے میں ایسی آوازیں بلند ہوئیں جن کی مثل کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ اب آپ کے سامنے یہ کتاب پیش ہے، تاریخ ابن کثیر، جلد نمبر 7-8۔ اس کی جلد نمبر 8 سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حسین بن علی کی طرف سے اپنے مومنین اور مسلمین بھائیوں کی طرف، یہ آپ نے خط لکھا تھا امام حسین علیہ السلام نے، اس کے بارے میں۔ البدایہ والنہایہ، اس کا اب کسی کو پتہ نہ ہو اگر تو اس کا ایک نام یہ بھی ابن کثیر، تاریخ ابن کثیر کو یہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے تاریخ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ۔ اب اس کا جلد 8ویں جلد ہے یہ۔ اس میں پورا میں خط تو پیش نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ جب یہ خط جو لے کر چلے تھے، جب یہ راوی بیان کرتا ہے کہ قیس بن مسہر السیداوی حضرت حسین علیہ السلام کا خط لے کر کوفے آیا، اور جب وہ قادسیہ پہنچا تو حسین بن نمیر ثقفی نے اسے پکڑ کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھجوا دیا۔ ابن زیاد نے اسے کہا، محل کی چوٹی پر چڑھ کر کذاب ابن کذاب، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کذاب ابن کذاب، علی ابن ابی طالب، استغفر اللہ، اور ان کے بیٹے حسین علیہ السلام، استغفر اللہ، کو گالیاں دو، استغفر اللہ۔ یہ یزید کا گورنر، جس کو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ یزید کہتا ہے اس کے بارے میں کہ میرا سب سے زیادہ یار غار ہے، اسی کی وجہ سے اس کی کرسی مضبوط ہے، وہ اس کی خاطر جہاد کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اسے کہا، محل کی چوٹی پر چڑھ کر حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کذاب ابن کذاب، استغفر اللہ، اور ان کے بیٹے حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو گالیاں دو، نعوذ باللہ۔ اب اسی میں بہت کچھ ہے، لیکن بس ٹائم کی کمی کی وجہ سے صرف خاص باتیں آپ کے پیش نظر ہیں۔ یہ پھر وہی کتاب، صفحہ نمبر 1163، جلد 8۔ یہاں پر دیکھیں کہ اور وہ سب سے بڑھ کر اس سے عداوت رکھتے تھے، یعنی جب یہ اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی تھی تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اہل مدینہ نے اس کی اطاعت سے دستکش ہو گئے اور انہوں نے اسے معزول کر دیا، اور ابن مسیح اور ابن حنظلہ کو اپنا امیر بنا لیا، تو انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی، اور وہ سب لوگوں سے بڑھ کر اس کی عداوت رکھتے تھے، صرف اس کے بارے میں شراب نوشی کرنے اور بعض فحش باتوں کے ارتکاب کرنے کا ذکر کیا، اور انہوں نے بعض روافظ کی طرح، یعنی بعض رافضیوں کی طرح اس پر یعنی کہ زن نہ کی، یعنی کہ بے دینی کا اتہام، یعنی تہمت نہ لگایا، بلکہ وہ فاسق تھا اور فاجر تھا، اور فاسق کی معزولی اس وجہ سے جائز نہیں ہوتی کہ اس سے فتنہ انگیزی اور جنگ ہوتی ہے، جیسا کہ حرہ کے مقام پر ہوا اور انہیں اطاعت کی طرف واپس بلانے کے لیے آدمی بھیجا گیا تھا۔ یعنی ان کی نظر میں ابن کثیر اپنی طرف سے یہ جملے لکھ رہے ہیں کہ فاسق اور فاجر ہونے کی وجہ سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ حکومت کو معزول کر دیا جائے۔ تو یہ پاکستان میں جو نعرے لگ رہے ہیں حکومت کو نکالنے کے، یہ فاسق و فاجر ہیں بقول تمہارے عقیدے کے مطابق۔ یہ ابن کثیر بالکل اسی طرح کا عقیدہ رکھتا ہے جو طالبان عقیدہ رکھتے ہیں، تو پھر اس عقیدے کے مطابق تو کسی حکومت کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے تو بھائی ہیں، یہ تمہارے باپ دادا کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، تو کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ تمہیں؟ یہ سیرت النبی ہے، شبلی نعمانی۔ جو لوگ شبلی نعمانی کو جانتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ بات کہ شبلی نعمانی پردہ پوشی کرنے میں بڑے مشہور، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ اعترافات کیے ہیں، وہ اعتراف آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 382، سیرت النبی، جلد حصہ سویم۔ امام حسین کی شہادت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی متعدد پیشن گوئیاں حاکم، بہقی اور ابن راہویہ اور ابو نعیم وغیرہ میں مذکور ہیں، مگر اصولاً ان روایت کا درجہ بلند نہیں، تاہم اتنی بات مجملاً ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو اس واقعے کا علم ضرور عطا کیا گیا تھا، اور آپ یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے اہل بیت کو اس کے متعلق کوئی خاص اطلاع دی تھی۔ اس باب میں بہترین حدیث حاکم کی یہ روایت ہے جس کو اس نے متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تھی کہ میں نے یحییٰ پیغمبر کا بدلہ 70,000 سے لیا تھا، اور میں تیرے نواسے کا بدلہ 70 اور 70,000 سے لوں گا۔ اب چلتے ہیں کتاب الصواعق المحرقہ، برق سوزاں، یعنی
جلا دینے والی بجلیاں، یہ شیعوں کی خاطر لکھی گئی یہ کتاب ان کو جلانے کے لیے. تو بہرحال لکھا کیا کیا گیا ہے، بہرحال یہ پیش نظر رکھیے کہ یہ کتاب لکھی ہی ضد میں گئی ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود کیا کچھ لکھنا پڑا مجبوراً. اس کی فصل دوم ہے، 621 صفحہ نمبر ہے. حاکم نے ابو ذر سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا اور جو پیچھے رہے گا ہلاک ہوگا. اس سے آگے صفحہ نمبر 624 پر ترمذی نے حذیفہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ فرشتہ آج کی رات سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا. اس نے اپنے رب سے مجھ پر سلام بھیجنے اور یہ خوشخبری دینے کی اجازت طلب کی ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا مستورات جنت کی سیدہ، یعنی کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا جنت کی تمام خواتین کی سردار ہیں، اور حسن و حسین علیہ السلام نوجوانان بہشت کے سردار ہیں. یعنی آپ دونوں علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین، آپ دونوں نوجوانان بہشت کے سردار ہیں. اس کے آگے ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا. کس سے جنگ کرے گا؟ اور جو ان سے صلح کرے گا میں ان سے صلح کروں گا. یہ آپ کے سامنے عرض ہے. فصل دوم، اس فصل میں اہل بیت کے متعلق احادیث بیان ہوں گی. ان میں سے اکثر احادیث پہلی فصل میں بیان ہو چکی ہیں، لیکن اس فصل میں انہیں بیان کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت جلد مستحضر ہو جائیں. یہ فصل دوم اہل بیت کے متعلق ہے اور اہل بیت کے متعلق بیان ہو رہا ہے. پہلی حدیث آپ نے سنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں. اب انہی کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں جو ان سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، جو ان سے صلح کرے گا اس سے میں صلح کروں گا. اب اس کے آگے آپ کے پیش خدمت ہے اسی کتاب میں حدیث ہے صفحہ نمبر 629، نمبر ہے روایت کا 33. احمد محاملی اور مخلص اور ذہبی وغیرہ ہم نے حضرت عائشہ سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو چھان پھٹک کر دیکھا ہے، مگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص کو افضل نہیں پایا، اور میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو الٹا پلٹا ہے، مگر میں نے کسی باپ کے بیٹوں کو بنی ہاشم سے افضل نہیں پایا. اب اسی کتاب میں آپ کو لے کر چلتے ہیں اس حدیث کی طرف. یہ صفحہ نمبر ہے اب 634. احمد، ترمذی اور حاکم نے حضرت ابن زبیر سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے وجود کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے تکلیف و اذیت دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف و اذیت دیتی ہے. اور اس کے اگلے صفحے پر 635 صفحہ نمبر، ابن اساکر نے حضرت علی اور حضرت ابن عمر سے، اور ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابن عمر سے، اور طبرانی نے قرۃ اور مالک بن الحویرث سے، اور حاکم نے حضرت ابن مسعود سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین نوجوانان بہشت کے سردار ہیں، اور ان کا باپ ان دونوں سے بہتر ہے. یعنی کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، مگر ان کے والد علی علیہ السلام ان دونوں سے بہتر ہیں. اسی کتاب میں صفحہ نمبر 638. احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا ہے کہ جو حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. آپ کے سامنے پھر سوائق المحرقہ. اب چلتے ہیں اس کے صفحہ نمبر 642 پر. ترمذی نے حضرت ام سلمہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا، یعنی خواب میں، اور آپ کے سر اور داڑھی میں مٹی پڑی ہوئی تھی. آپ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابی حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے. جس قتل پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ فرمائیں، اس قتل کے بارے میں یہ سوچنا کہ آپ کو قتل کرنے والا
کسی قسم کی فضیلت کا متحمل ہو سکتا ہے، کتنا بڑا کفر ہے۔ اس کے آگے چلتے ہیں آپ کو اسی کتاب میں لے کر، یہ دیکھیے صفحہ نمبر 645۔ سالوی نے بیان کیا ہے کہ آسمان رو پڑا اور اس کا رونا، یعنی قتل امام حسین پر، سالوی نے بیان کیا آسمان رو پڑا اور اس کا رونا اس کی سرخی تھی۔ دوسروں نے کہا کہ آسمان کے افق قتل حسین علیہ السلام کے بعد 6 مہینے تک سرخ رہے، پھر اس کے بعد بھی ہمیشہ سرخی دیکھی جاتی تھی۔ ابن سیرین نے کہا ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ شفق کے ساتھ جو سرخی ہوتی ہے وہ قتل حسین علیہ السلام سے قبل نہ ہوتی تھی، اور ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ یہ سرخی قتل حسین سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ ہمارا غصہ چہرے کی سرخی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے، پس اس نے قاتلین حسین علیہ السلام پر ان کے عظیم گناہ کی وجہ سے اپنے غضب کا اظہار افق کی سرخی سے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عباس کو بدر کی جنگ میں قیدی بنایا گیا تو ان کے رونے کی آواز نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند اچاٹ کر دی، پس حسین علیہ السلام کے رونے سے ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اب اس کے آگے ایک چھوٹی سی مثال کہ جب حضرت حمزہ کا قاتل وحشی مسلمان ہو گیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ میں محبوں کو قتل کرنے والوں کو دیکھوں۔ اور یہ صرف اور صرف یہ روایت لکھی گئی، یہ حدیث رسول اکرم لکھی جا رہی ہے یہاں پر حضرت حمزہ کے قاتل کے بارے میں آپ نے جو فرمایا ہے، یہ صرف اسی کتاب میں نہیں ہے، یہ صحیح 7 میں اور بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ اس کے آگے چلتے ہیں ابھی صفحہ نمبر 648۔ زہری نے بیان کیا کہ آپ کے قاتلین میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں جسے اس دنیا میں سزا نہ دی گئی ہو، یا وہ قتل ہوا، یا اندھا ہو گیا، یا روسیا ہو گیا، یا تھوڑے عرصے میں اس کی حکومت جاتی رہی۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 652۔ اس کا پورا پیج آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں، صرف جو مجھے ضرورت کی چیز ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا، اس نے آ کر آپ کو قتل کر دیا، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں قتل پر بات چل رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب صفحے کو پڑھ سکتے ہیں پاس کرتے کرتے۔ یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا، اس نے آ کر آپ کو قتل کر دیا اور آپ کا سر یزید کو بھیج دیا، جس پر اس نے ابن زیاد کا شکریہ ادا کیا۔ کتاب وہی سوائے مہر کا چل رہی ہے، کوئی کیمرہ ٹرک نہیں ہو رہی ہے یہاں پر۔ 728۔ اس بات کو بھی جان لیجئے کہ اہل سنت نے یزید بن معاویہ کی تکفیر اور آپ کے بعد اس کے ولی عہد ہونے کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ ایک گروہ اسے سبت ابن الجوزی وغیرہ کے قول کے مطابق کافر کہتا ہے۔ مشہور ہے کہ جب اس کے پاس حضرت حسین علیہ السلام کا سر لایا گیا تو وہ شامیوں کو جمع کر کے آپ کے سر کو چھڑی سے مارنے اور زبری کے اشعار پڑھنے لگا۔ کیا اشعار تھے؟ اس کا یہ مشہور اشعار ہیں جن میں اس نے 2 اشعار کا اضافہ کیا جو کفر صریح پر مشتمل ہیں۔ کاش میرے بزرگ بدر میں جو تھے وہ حاضر ہوتے، یعنی میرے بدر والے بزرگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام اور دوسرے صحابہ اکرام کے ہاتھوں جو مارے گئے تھے، بدر میں جہنم رسید ہوئے تھے، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے یزید، کاش میرے بزرگ بدر جو حاضر تھے وہ آج حاضر ہوتے کہ دیکھتے کہ میں نے بدلہ کیسا لیا۔ بہرحال اس کے آگے سنیے صفحہ نمبر 729۔ سبت ابن جوزی کے مطابق ابن جوزی نے کہا ہے کہ ابن زیاد کا حضرت حسین کے ساتھ جنگ کرنا تعجب خیز امر نہیں، تعجب تو اس بات پر ہے کہ یزید نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑا اور اس نے حضرت حسین کے دانتوں پر چھڑی ماری اور آل رسول کو اونٹوں کے کجاووں پر سوار کر کے اسیر بنا کر لے گیا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے بہت سی بیہودہ باتوں کا ذکر کیا ہے جو اس کے متعلق مشہور ہو چکی ہیں۔ وہ سر حسین کو مدینے لے گیا اور اس کی ہوا متغیر ہو چکی تھی، پھر اس نے کہا ایسا کرنے سے میرا مقصد ان کو رسوا کرنا اور سر کو دکھانا تھا۔ اسے خوارج اور باغیوں سے ایسا سلوک روا رکھنا جائز تھا۔ اس کے بعد لوگ کفن و دفن کرتے اور جنازہ پڑھتے۔ اگر اس کے دل میں جاہلیت اور بدر کا کینہ نہ ہوتا تو وہ سر حسین کا احترام کرتا۔ یعنی یزید کے دل میں جاہلیت، دور جاہلیت میں جس طرح اس کے باپ داداؤں کا
قتل ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں، اگر اس کے دل میں جاہلیت اور بدر کا کینہ نہ ہوتا تو وہ سر حسین کا احترام کرتا اور اس کے کفن و دفن کا انتظام کرتا اور آل رسول سے حسن سلوک سے پیش آتا۔ ایک اور یہ روایت صواعق مورقہ، یہ ہے صفحہ نمبر 740 پہلے پھر 741۔ صفحہ نمبر 740 پر لکھا ہے کہ جب یزید ملعون فی النار ہو گیا اس دنیا سے، تو اس کا بیٹا جب خلافت کے لیے آیا تو بعض اسے 2 ماہ اور بعض 3 ماہ قرار دیتے ہیں، اس کی مدت خلافت 40 روز ہی رہی کہتے ہیں۔ اچھا خیر، اب یہاں کیا لکھا ہے کہ بعض 20 سال کی عمر بتاتے ہیں۔ اس کی ظاہری نیکی کی ایک مثال یہ ہے کہ جب وہ خلیفہ بنا تو اس نے ممبر پر چڑھ کر کہا کہ یہ خلافت اللہ کی رسی ہے، اور میرا دادا معاویہ نے اس شخص سے خلافت کا جھگڑا کیا جو اس سے اس کا زیادہ حقدار تھا، یعنی حضرت علی بن ابی طالب۔ اور یعنی اس نے جو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میرے دادا نے اس شخص سے یعنی کہ حضرت علی سے خلافت کا جھگڑا کیا تھا اور حضرت علی خلافت کے زیادہ حقدار تھے، اور جو سلوک وہ تم سے کرتا رہا تم اسے جانتے ہو، یہاں تک کہ موت نے اسے آ لیا اور وہ اپنی قبر میں اپنے گناہوں کا قیدی ہو گیا۔ پھر میرے باپ نے خلافت سنبھالی یعنی یزید نے، اور وہ اس کا اہل نہیں تھا، اور اس نے دختر رسول کے بیٹے سے جھگڑا کیا اور اس کی زندگی ختم کر دی، اور اس کی اپنی اولاد بھی تباہ ہو گئی، اور وہ اپنی قبر میں اپنے گناہوں کا قیدی ہو گیا۔ یعنی یزید جب مرا تو اپنی قبر میں اپنے گناہوں کا قیدی ہو گیا۔ پھر اس نے رو کر کہا، جو بات ہم پر سب سے زیادہ گراں ہے وہ یہ کہ ہمیں اس کے برے انجام کا علم ہے۔ اس نے اطرت رسول کو قتل کیا اور شراب کو جائز قرار دیا اور کعبے کو ویران کیا۔ میں نے خلافت کا مزہ نہیں چکا اور نہ ہی اس کی تلخیوں کو گلے کا ہار بنانا چاہتا ہوں۔ اپنے معاملے کو تم خود سمجھو، خدا کی قسم اگر دنیا کوئی اچھی سی چیز ہے تو ہم نے اس سے اپنا حصہ حاصل کر لیا ہے، اور اگر بری چیز ہے تو ابو سفیان کی اولاد کے لیے وہی کافی ہے جو اس نے حاصل کر لیا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا اور 40 روز کے بعد فوت ہو گیا۔ اب آپ کے سامنے یہ پیش خدمت ہے روضۃ الشہداء، ابتلاء انبیاء اور اہل بیت کا دردناک بیان۔ یہ ایک اہل سنت کے عالم ہیں، مفسر قرآن، حضرت علامہ ملا حسین وائس کاشفی۔ یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ان کی صرف اور صرف تھوڑی سی تعارف کے لیے کہ وہ کس قسم کے انسان تھے اور کون تھے، یہ میں آپ کو یہ تعارف کا صفحہ کھول رہا ہوں۔ ملا حسین وائس کاشفی، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کافی کتابوں کے مصنف ہیں اور بڑے مشہور ہیں اہل سنت میں، لیکن یہ بات پڑھنے کے قابل ہے کہ مسلک کیا تھا اس مصنف کا۔ حتمی بات یہ ہے کہ علامہ کاشف حنفی المشرب سنی ہیں، اور غلبہ محبت اہل بیت کی وجہ سے شیعہ سنی دونوں فرقوں میں یکساں مقبول ہیں۔ اس امر کا اعتراف نور اللہ شوستری شیعہ عالم نے اس طرح کیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت ہیں سنی لیکن محبت اہل بیت دل سے رکھتے ہیں، اس لیے دونوں جگہ پر یکساں مقبول ہیں۔ اب ان کی جو یہ کتاب میرے ہاتھ میں تھی، ظاہر ہے کہ تعارف ہے تو پہلی جلد میں ہی ہے تعارف۔ میں آپ کو ان کی جلد نمبر 2 سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کروں گا۔ صرف یہ صفحہ نمبر ہے 49۔ ولید کا پیغام امام کے نام۔ روایت آئی ہے کہ ولید نے ایک رازدار کے ذریعے یزید کا مضمون سیدنا امام حسین علیہ السلام کو لکھ کر بھیج دیا اور پیغام بھیجا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یزید کی طرف سے مسلسل خط اور پیغام آ رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دوں۔ یعنی یزید کی طرف سے یہ ان لوگوں کے نام ہے کہ جن کو یہ خیال ہے کہ شاید یزید اس معاملے میں اتنا قصوروار نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 177۔ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے جناب امام حسین بچوں کی حیثیت سے چھوٹے چھوٹے مسجد میں یا گھر میں حجرے میں ہوتے تھے، کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کبھی کبھی حضرت وجیہ قلبی کی شکل میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اب اس بارے میں لکھا ہے، چنانچہ ایک روز وہ حضرت وجیہ قلبی کی شکل میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب حسن و حسین علیہ السلام
تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت جبرائیل کو وحی کی شکل میں دیکھا تو چھلانگ لگا کر دلیرانہ ان کی گود میں سوار ہو گئے اور ان کے گریبان اور جیبوں میں ہاتھ ڈال دیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آنے سے حیا آئی اور چاہا کہ انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے الگ کر دیں، تو حضرت جبرائیل نے عرض کی، اے سید، انہیں کچھ نہ کہیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں انہیں اس لیے کچھ نہیں کہتا کہ انہوں نے تجھے پہچانا نہیں، اس لیے تیرا احترام نہیں کیا اور انہوں نے تجھے وہی سمجھتے ہوئے یہ جرت کی ہے۔ تو یعنی یہ بہرحال ذہن میں رکھیے گا اس ویڈیو کو دیکھنے والے شیعہ حضرات کہ یہ ایک سنی عالم دین کی طرف سے لکھی ہوئی باتیں ہیں، بہرحال ان کا محبت کا جذبہ قابل قدر ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے سرور کونین، اکثر ایسے ہوا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوتی تھیں۔ اب حضرت جبرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے سرور کونین، اکثر ایسے ہوا کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوتیں یا کبھی محو خواب ہوتیں تو یہ دونوں گہوارے میں بیدار ہو کر رونا چاہتے تو مجھے خالق کائنات کا ارشاد ہوتا، جبرائیل جلدی سے جا کر ان کا جھولا جھلا، کہیں فاطمہ کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے اور کچھ دیر سو لیں۔ یا رسول اللہ، میں اکثر راتوں میں ان کی گہوارے کی جذبانی کرتا رہتا ہوں اور جھولا جھلاتے وقت میں انہیں یہ لوری سنایا کرتا ہوں۔ یہ لوری نیچے لکھی ہے۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے وقت، اب حضرت جبرائیل قصہ سنا رہے ہیں، جب سوتے وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھ میں ان کے پنکھے کی رسی ہوتی تو میں آہستگی سے وہ رسی اپنے ہاتھ میں لے لیتا تھا۔ اب جبکہ میں ان کا دستاز کش اور جھولا جھلانے والا ہوں تو ان کا میری گود میں تشریف لے آنا تعجب انگیز نہیں، البتہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ یہ میری جیبوں میں کیا تلاش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے وہی قلبی کا پورا بیان کیا کہ وہ کس طرح پھل وغیرہ لے کے آتے تھے۔ اب یہ عظمت امام حسن اور حضرت امام حسین اہل سنت کے عالم دین کی بدزبانی آپ ان کی کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل اللہ کے خالق کائنات کا ارشاد ہوتا کہ جبرائیل، اس گھرانے کی عظمت خالق کائنات کی نظر میں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 562۔ ایک بوڑھے کی گستاخی اور معذرت۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ شہر کے اندر آئے اور جامع مسجد کے پاس رکے تو وہاں پر ایک، یعنی یہ اس بات ہو رہی ہے کہ جب قافلہ اسیر ہو چکا تھا امام حسین علیہ السلام کا اور وہ شام کی طرف رواں دواں تھا یزید کے محل کی طرف۔ ایک بوڑھے کی گستاخی اور معذرت۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ شہر کے اندر آئے اور جامع مسجد کے پاس رکے تو وہاں پر ایک سفید ریش بوڑھا تھا۔ اس نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو اور خواتین اہل بیت کو اماریوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہا، خدا کا شکر ہے کہ تمہارے اکابر ہلاک ہو گئے اور خدا نے لوگوں کو تمہارے فتنے سے بچا لیا اور یزید کو تم پر غالب کیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اے بوڑھے، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اب سننے والے حضرات غور کیجئے گا، یہ اہل سنت کی زبانی، وہ یقیناً ان کو مستند سمجھتے ہیں، اپنی کتاب میں جگہ دی ہے انہوں نے۔ یہ خود حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے گھرانے کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ اے بوڑھے، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، تو نے قرآن مجید میں یہ آیت دیکھی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم فرماؤ کہ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ سورہ شورى آیت نمبر 23۔ اس نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے۔ آپ نے فرمایا یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ہیں اور ہماری مودت لازم ہے، یعنی جس قرآن کی جو آیت میں مودت کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہماری ہی مودت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے بوڑھے، تو نے یہ آیت پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب پاک و پاکیزہ بنا دے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا جن اہل بیت کو اس آیت میں مخصوص فرمایا گیا ہے وہ ہم ہیں۔
بوڑھے نے یہ باتیں سنی تو کچھ عرصے سر جھکانے کے بعد رونا شروع کر دیا. پھر کہا اے ابن رسول اللہ میری معذرت قبول فرمائیں کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ کون لوگ ہیں. پھر اس نے قبلہ رو ہو کر دعا کی کہ میں ان لوگوں کی دشمنی سے توبہ کرتا ہوں اور ان کے دشمنوں سے بیزار اور ان کے دوستوں سے دوستی رکھتا ہوں. پھر اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاؤں میں گر کر لوٹے لگانا شروع کر دیں اور کہا الہی اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے اور مجھ سے خوش ہو گیا ہے تو مجھے موت عطا کر دے. رب کبیر کی تقدیر کے مطابق اس کی دعا قبول ہو گئی اور اس نے نعرہ لگاتے ہوئے اسی وقت جان دے دی. اہل بیت کی چیخیں نکل گئیں اور تمام خواتین کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام بھی رو پڑے. اب اس سے آگے صرف 2 یا 3 روایتیں اور ہیں چھوٹی چھوٹی سی، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اس کتاب کی. یہودی کی حق گوئی، یہ صفحہ نمبر ہے 569. یہودی کی حق گوئی. ابو المفاخر نے روایت بیان کی ہے کہ اس روز یزید کی مجلس میں ایک یہودی موجود تھا. اس نے پوچھا تو نے اپنے سامنے کس کا سر رکھا ہوا ہے؟ یعنی کہ یہودی نے پوچھا یزید سے کہ تو نے اپنے سامنے کس کا سر رکھا ہوا ہے؟ یزید نے کہا یہ اس شخص کا سر ہے جس نے عراق میں مجھ پر خروج کیا اور یہ شخص چاہتا تھا کہ اسے امیر المومنین کہا جائے. میرے کارندوں نے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس کے ساتھیوں سمیت اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آئے. یہودی نے کہا یہ سر کسی سردار کا تھا یا امامت کا داعیہ رکھتا تھا؟ یہ سر کسی سردار کا تھا جو امامت کا داعیہ رکھتا تھا؟ یزید نے کہا ہاں وہ سردار ہی تھا اور اشراف بنی ہاشم کا بیٹا تھا. یہودی نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ یزید نے کہا حسین علیہ السلام. یہودی نے پوچھا اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ یزید نے کہا علی علیہ السلام. یہودی نے پوچھا اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ یزید نے کہا فاطمہ سلام اللہ علیہا. یہودی نے پوچھا وہ کس کی بیٹی تھیں؟ یزید نے کہا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں. یہودی نے اپنا سر ہلاتے ہوئے چیخ کر کہا افسوس تم پر افسوس ہے، کیا تم پر تمہارے پیغمبر کا یہ حق تھا؟ اے یزید میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میرے اور ان کے درمیان 70 پشتوں کا واسطہ ہے، اسی لیے لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں. جبکہ محمد عربی ابھی کل تم سے الگ ہوئے ہیں اور تم نے آج ان کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کر دیا. اس کے بعد کچھ اشعار کہے. یزید نے یہ باتیں سن کر غضبناک ہو کر کہا اے یہودی خاموش ہو جا. اگر اہل ذمہ کو رعایت دینے کا یعنی حکم ہمارے پیغمبر نے نہ فرمایا ہوتا اور آپ نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ جو شخص ذمہ کو تکلیف پہنچائے گا میں قیامت کے دن اس سے جھگڑا کروں گا تو میں تیرا سر جسم سے الگ کروا دیتا. یہودی نے کہا اے بے بصیرت و بے وقوف، جو شخص ایک یہودی کے لیے جھگڑا کرے گا وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے کیا کرے گا؟ تجھ پر افسوس جب ان کے نانا جان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ساتھ جھگڑا کریں گے اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تیرا دامن پکڑیں گی. یزید یہ باتیں سن کر آگ بگولا ہو گیا اور جلاد کو حکم دیا. یہودی نے آ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اٹھا لیا. جلاد کو جب اس نے ان کے قتل کا حکم دیا یہودی کے، انہوں نے آ کر امام حسین علیہ السلام کے سر کو اٹھا لیا اور کہا اے ابا عبداللہ میں آپ کے غلاموں سے ہوں اور پاکیزہ دل سے مسلمان ہوتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی اللہ کے ولی ہیں. اے سردار کل قیامت کے دن اپنے نانا جان کے سامنے میری ایمان کی گواہی دینا. یزید نے کہا جب تجھے معلوم ہوا کہ میں تجھے قتل کرنے والا ہوں تو نے اسلام قبول کر لیا؟ یہودی نے کہا میں حسین بن علی علیہ السلام سے بڑا نہیں ہوں، تو نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا، اب مجھے بھی قتل کروا دے اور میں امید کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن شہدائے کربلا کے زمرے میں ہوں گا اور ان کے ساتھ اٹھوں گا. بعد ازاں یزید کے حکم پر 9 مسلم کو شہید کر دیا گیا. 583 صفحہ نمبر. میرے باپ کا قاتل دے دے. بعد ازاں یزید نے کہا، یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے جناب سید سجاد حضرت زین العابدین علیہ السلام کی، آپ یزید سے کہہ رہے ہیں. بعد ازاں یزید نے کہا اے ابن حسین اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جب یہ لوگ یہاں سے رخصت ہو کر جا رہے تھے، شام سے نکل رہے تھے، یزید کی قید سے آزاد ہوئے تھے، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا میرے باپ کا قاتل میرے حوالے کر دے تاکہ میں اسے قتل کر دوں. یزید نے کوفے کے لوگوں کو بلا کر پوچھا حسین کو کس نے قتل کیا تھا علیہ السلام کو؟ لوگوں نے کہا خولی بن یزید نے. یزید نے کہا حسین کو تو نے قتل کیا تھا؟ خولی سے کہا تو حسین علیہ السلام کے بارے میں، مولا کے بارے میں کہ تو نے قتل کیا تھا. خولی بشیر بن مالک کا حال دیکھ چکا تھا، لہٰذا اس نے ڈرتے ڈرتے کہا ہرگز نہیں، میرا حسین کے قتل سے کیا کام علیہ السلام کے. یزید نے پوچھا پھر کس نے قتل کیا ہے؟ لوگوں نے کہا سنان بن انس نے.
یزید نے سنان کو بلوا کر پوچھا حسین علیہ السلام کو، تو نے قتل کیا ہے؟ سنان نے کہا نہیں، حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر خدا کی لعنت ہو۔ یزید نے گرم ہوتے ہوئے کہا پھر انہیں قتل کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا شمر بن ذی الجوشن نے۔ یزید نے شمر کو بلوا کر دریافت کیا کہ کیا تو نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے؟ شمر نے کہا معاذ اللہ۔ یزید نے کہا تمام لوگ متفق ہیں کہ حسین علیہ السلام کو تو نے قتل کیا ہے؟ شمر نے کہا جھوٹ بولتے ہیں۔ یزید نے غضب سے مغلوب ہوتے ہوئے کہا پھر انہیں کس نے قتل کیا ہے؟ شمر نے کہا سچی بات بتاؤں، حسین کو اس شخص نے قتل کیا ہے جس نے قبائل عرب کو جمع کر کے بیت المال کے دروازے کھول دیے اور فوج، گھوڑے، اسلحہ، نفقہ اور خلعت دے کر کہا کہ جا کر حسین سے جنگ کرو۔ یزید یہ باتیں سن کر سخت شرمندہ ہوا اور منفعل ہوتے ہوئے کہا تم سب پر خدا کی لعنت ہو۔ پھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر کہا دوسری حاجت طلب کریں۔ تو یہ تھے کچھ حوالے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے تھے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، اس سے ثابت کیا گیا کہ جو کچھ بھی بکواس کی گئی پچھلے دنوں میڈیا پر واقعہ کربلا کے حوالے سے، وہ کتنی قرآن سے منافی ہے اور کس حد تک آیات کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے وہ، کہ ایک عالم دین بنتے ہوئے ایک بظاہر روپ دھار کے اسلامی شکل بنا کے لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کرنا اور لوگوں تک اپنے خیالات کو پہنچانا، اور جو ان کے انفلوئنس کا شکار ہیں لوگ، ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالنا کہ یہ اسی طرح ہے واقعہ کربلا، یہ ایک بڑی شیطانی کوشش تھی جو کہ کی گئی۔ اس کے جواب میں قرآن کی آیت پیش کر کے اس شیطانی کوشش کا قلع قامہ کر دیا گیا۔ اب صرف کچھ حوالے پیش کیے گئے اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے، اس کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ لوگوں کے دل میں فضیلت امام حسین پتہ چل سکے، ان کے ذہن میں اجاگر ہو سکے کہ اہل سنت کی کتابوں سے، خود اہل سنت کی کتابوں سے فضیلت امام حسین کس طرح سے ثابت ہے، اور نہ صرف فضیلت امام حسین بلکہ آپ کے پورے گھرانے کی فضیلت کس طرح سے ثابت ہے، اور اس کے بعد اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ سے اور آپ کے گھرانے سے محبت کس طرح سے اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے ثابت ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، بلکہ آپ نے اللہ کی محبت کا بھی نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پھر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کربلا پر کتنا رنج ہوا اور کتنا غم ہوا، آپ کس کس طرح سے روئے، سر پر خاک، ریش مبارک خاک سے بھری، روتے ہوئے دیکھا گیا، اور اس پر ایک خبیث اپنا منہ کھول کے یہ کہہ دے ٹی وی پر آ کے کہ ہمیں نہیں پتا کون غلطی، میں یہ نہیں بتا رہا کون غلطی پر ہے، وہ دونوں صحابہ تھے۔ لعنت ہو ایسی سوچ پر۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ کیوں اہل سنت والجماعت نے ابھی تک اس بات کا مظاہرہ نہیں کیا کہ یہ صحابہ کو بدنام کرنے کی سازش تھی اصل میں۔ وہ کہتا ہے یزید کی طرف سے بھی صحابی آ رہے تھے، تو پھر صحابہ کا پھر وہ معیار کہاں چلا گیا ہمارے پاس کہ ہم یہ سوچا کرتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ جنتی ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ جو ہیں ان پر ان کی کسی کی بھی ایک کی بھی اتباع کر لی جائے تو جنت ہم جنت تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ بہرحال ایک وقت سوچ کا تھا۔ ایسا نہ کریں خدا کے واسطے کہ بالکل ایک آدمی دین پر کیچڑ ڈال رہا ہو، آپ کے عقائد پر کیچڑ ڈال رہا ہو، قرآن کی آیت کو جھٹلا رہا ہو اپنے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے، آپ خاموش بیٹھے رہیں کیونکہ وہ آپ کا جاننے والا ہے، آپ کی ٹیم کا کھلاڑی ہے۔ لعنت ہو ایسے عقیدے پر۔ آپ کی ٹیم صرف اللہ اور اس کے رسول کی ٹیم ہونی چاہیے، آپ کی ٹیم میں یہ ایسے شیطان نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے اور اس دین اسلام سے اپنے آپ کو جڑا رہنے کا عقیدہ اپنے دل میں مستحکم پاتے ہیں تو۔ اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ نہ صرف یہ کہ کربلا میں کیا ہوا، بلکہ جنہوں نے قتل کیا ان کو کس کس قسم کی عبرتناک سزائیں ملیں۔ اس کے بعد یزید کا کردار بیان کیا گیا۔ جو لوگ یزید کے کردار پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہی تھا جس نے قتل امام حسین کا حکم دیا تھا، نہ صرف قتل امام حسین کا حکم دیا بلکہ اس نے آپ کے چہرہ اقدس کے ساتھ کیسی بے حرمتیاں کیں، اس کے بعد کس طرح سے قاتلوں کو نوازا اور کس طرح سے ان سے دوستی کے دم بھرے، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئیں۔ اور پھر خود یزید کی خباثت بتائی گئی کہ وہ اہل سنت والجماعت کس طرح سے یزید کی خباثت کے قائل ہیں کہ وہ دین سے خارج ہو چکا تھا، اس کی حرکتیں جس طرح سے تارک الصلاۃ ہونا اور تمام جہان کی باتیں کرنا کہ یہ تمام بدر کے لوگوں کا بدلہ لے لیا۔ بدر میں لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، وہ لوگ جن کا وہ بدلہ کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ بدلہ اس نے صرف امام حسین سے نہیں لیا، اس نے یہ بدلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا، اللہ سے لیا،
خدا کے واسطے کہا اپنی آنکھوں کو کھولیں، اپنے دماغ کو کھولیں اور ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں یزید کے بیٹے تک کا اعتراف کہ اس کا باپ اور اس کا دادا دونوں گناہوں کی سزا اس وقت قبر میں کاٹ رہے ہیں، اور ان دونوں کی غلطیاں اس کے بچے کے اسٹیٹمنٹ، جن کا نام خود معاویہ بن یزید ہے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، تو ان کا اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس بات کا کھرا اعلان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ چھوٹی سی کوشش تھی، اس بارے میں اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اس کے لیے بے انتہا شرمندہ ہوں، معافی کا خواستگار ہوں، لیکن اگر آپ اپنی کوئی رائے سے نوازنا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ میں یا ای میل کے ذریعے اپنی رائے سے نواز سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ لوگوں کی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔